جب آپ نے کلمہ پڑھا حضرت سیدنا عثمان غنی نے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے لوگوں میں کہ ذرا سی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بلک اٹھتا ہے اور معاذ اللہ اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان، تو اب تو ہم سے کافر ہی ٹھیک ہیں، ہم سے فلانا ہی ٹھیک ہے، ہم سے ڈمگانا ہی ٹھیک ہے، روٹی تو چنگی کھاتے ہیں جی، گھر تو اچھے ہیں جی، ایش ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانا ڈمکانا ہمارے ہاں رواج ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابی العاص، وہ بہت ناراض ہوا بندہ، چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ شدید ناراض ہوا، ناراض ہو کے اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کہ عثمان تمہیں تب قید سے چھوڑیں گے جب تم یہ نبی کا کلمہ چھوڑو گے۔ چوتھے بندے تھے حضرت عثمان غنی جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اسلام ابھی اتنا عام نہیں ہوا، لوگوں کے ہاں ابھی اسلام کی تعلیمات اتنی عام نہیں ہوئی، تو کہ اے عثمان کلمہ چھوڑو گے تو تب تمہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے، اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری جان تو جا سکتی ہے پر مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں حضور کا جو دامن تھام لیا میں اس دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدید محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی عقیدت کا عالم، حضرت سیدنا عثمان غنی کی آقا سے محبت کا عالم دیکھیے گا۔ آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھے، حضور کی اتباع کا عالم، حضور سے عشق کا عالم، مسجد کے دروازے پر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور اس گوشت کو کھایا۔ پہلے وضو آپ کا تھا، وہ پرانے وضو کے ساتھ ہی اٹھ کر نماز پڑھی، گوشت کھا کے پہلے وضو کے ساتھ ہی جا کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا عثمان یہ کیا کیا؟ یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا، گھر میں جا کے کھا لیتے، یا ادھر ادھر کہیں بیٹھ کر کھا لیتے، مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر کھایا اور پہلے والے وضو سے جا کر نماز پڑھ دی، یہ کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی مسکرا کر فرمانے لگے میں کیوں نہ ایسا کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ یہی کیا تھا۔ اب آقا کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار وضو کیا اور مسکرانے لگ پڑے، تو ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا مسکرا کس لیے رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ حضور یہاں آئے، وضو کیا اور آقا مسکرائے، مجھے نہیں پتا کیوں مسکرائے ہیں، میں جب بھی یہاں وضو کرتا ہوں مسکراتا ہوں تاکہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اور ہمیں کوئی بندہ کام کہتے ہیں وجہ تو سنی دی وجہ کی ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہہ دیں کہ میں وجہ ڈھونڈتا ہی نہیں ہوں، میں وجہ ہی نہیں ڈھونڈتا، مجھے اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا تاجر آدمی، اتنا بڑا سوداگر آدمی اور اتنا مالدار آدمی اور اتنا دانشمند اور اتنا سیانہ بندہ، 12 سال تک مسلمانوں کے اوپر حکومت کر کے گئے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی ادائیں دیکھ لیں، سخت سردی کا موسم ہے، سخت سردی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پانی منگوایا، وضو شروع کیا تو پانی بڑا ٹھنڈا تھا، آپ پھر بھی وضو کر رہے ہیں، تو غلام کہنے لگا حضرت اتنی سخت سردی ہے، اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، آپ اتنی سردی میں وضو کر رہے ہیں اور اتنے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، ایک ایک اس کی سنت اور سارے معاملات اس کے پورے کر کے وضو کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں تو اس لیے وضو کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں، سخت سردی کے موسم میں بھی مکمل وضو فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا عالم یہ